بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جہاں قومی صحافت خبر کی فراہمی کا ذریعہ ہے، وہیں پر علاقائی صحافت بھی مثبت ذہن سازی کی ذمہ داری نبھاتی ہے۔ لیکن علاقائی صحافی کن کن مسائل کا شکار ہیں، دور دراز علاقوں میں صحافت کن مشکل کا شکار ہے، اس کی تفصیل جاننے کے لیے ہم نے یہاں پہ دعوت دی ہے اپنے مہمان پریس کلب دریا خان کے نو منتخب صدر محمد اکبر صاحب کو۔ ہم ان سے جانیں گے کہ دریا خان کے صحافی یا ڈسٹرکٹ بکر کے صحافی کن کن مسائل کا شکار ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ کو پریس کلب کے ساتھیوں نے اپنا صدر منتخب کیا ہے۔ تو میں اسی آپ کی جو انتخاب ہے دوستوں کا، اسی سے میں اپنا پہلا سوال شروع کروں گا۔ آپ کو دوسری مرتبہ پریس کلب دریا خان نے صدر منتخب کیا ہے۔ سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہے آپ کے پاس کہ آپ نے پچھلے سال میں 2020 میں کیا کچھ کیا کہ پریس کلب کے ممبران نے آپ کو دوسری دفعہ اپنا صدر منتخب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تسلیم بھائی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے چینل کا، اور جتنے بھی آپ کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ مجھے دوسری مرتبہ صدر پریس کلب کا منتخب کیا گیا، تو اس میں یہ کہوں گا سب سے پہلے میں اپنے ان ساتھیوں کا مشکور ہوں جنہوں نے پچھلے سال مجھے منتخب کیا بطور صدر۔ اور ساتھ ساتھ میں اسلیم بھائی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ میں نے 1 سال گزارا ہے اپنے صدارت کے ٹینور جو میں نے گزارا ہے، اس میں میرے جتنے بھی ساتھی ہیں جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا تھا، ان کے جتنے بھی مسائل ہوئے ہیں، خواہ وہ کسی ادارے میں ہو یا کوئی ان کا ذاتی بھی مسئلہ ہو، تو ہم نے اس کو باقاعدہ پراپر حل کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ ان کی فرسٹ کال پہ میں وہاں پہ پہنچا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان دوستوں نے دوبارہ سے مجھ پر اعتماد کیا ہے اور مجھے نئے سال 2021 کا صدر منتخب کیا۔ جی بالکل، یقیناً یہی ہوتا ہے، آپ کی جو کاوش ہوتی ہیں وہی برابر ہوتی ہیں۔ اچھا، دوسرا جو میرا سوال ہے وہ آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کے جو ریجنل جرنلسٹ ہیں، علاقائی صحافی ہیں، کیا مسائل دیکھتے ہیں، کن کن مسائل کا وہ شکار ہیں جن کی یقیناً وہ آپ سے بھی توقع کرتے ہیں کہ مسائل کے حل کیا جائے؟ کیا سمجھتے ہیں، کیا مسائل ہیں ہمارے علاقائی صحافیوں؟ سب سے پہلے تو سلیم بھائی یہ ہے کہ ہمارے جو علاقائی کے جو صحافی ہیں ہمارے علاقے کے، وہ رضاکارانہ طور پر کام کر رہے ہیں، نہ انہیں کوئی پے ملتی ہے نہ کچھ ملتے ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی اپنی جاب ہولڈر ہے، کوئی ہے، وہ کوئی بھی پیسے کے لیے کام نہیں کر رہا، سب اپنے شوق سے کام کر رہے ہیں۔ اور سب سے بات میں بڑا مایوس ہوتا ہوں کہ انتظامیہ ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کرتی۔ انتظامیہ کا حق بنتا ہے کہ ہمارے اس شہر دریا خان کے بکر ضلع بکر میں بھی پریس کلب کی جگہ نہیں ہے، پریس کلب کی بلڈنگ نہیں ہے۔ لوگ کوئی اپنی دکان پہ پریس کلب بیچارہ بلا کے میٹنگیں کرتے ہیں، اپنے جتنے بھی صحافی ہوتے ہیں ایک کسی دوست کی بیٹھک میں جا کے ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے سرکاری بلڈنگ ہونی چاہیے، یہ سب سے بڑا ہمارے جو ساتھی ہیں ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی سے ملتا ایک سوال ہے کہ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ آپ کے ڈیرہ اسماعیل خان میں باقاعدہ پریس کلب بھی ہے، اس پریس کلب میں ایک بڑا باسہولت اور کافی خرچ سے ایک اسٹوڈیو بنایا گیا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم دریا خان کی کیا بات کریں، ہم بھکر کی کیا بات کریں، ہمارے تو دریا خان تو کیا ہمارے ڈسٹرکٹ بھکر میں بھی پریس کلب کی عمارت تک نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ سلیم بھائی، پریس کلب کی مہارت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا پڑے گا۔ یہ جو ہم نے چھوٹے چھوٹے اپنے پریس کلب بنا لیے ہیں، گو کہ آپ اپنا شوق رکھتے ہیں، آپ علیحدہ سے اپنے پریس کلب کو اپنا نام دینا چاہتے ہیں، لیکن سرکاری سطح پر ہمیں ایک ہی پریس کلب کا حصہ بننا پڑے گا، اور اسی کے بعد ہم مطالبہ کر سکتے ہیں اپنی حکومت کے ساتھ کہ ہمیں بلڈنگ دی جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلا جو میرا سوال ہے وہ بھی تقریباً اسی قسم کا ہی ہے کہ دریا خان سمیت ضلع بھر میں صحافت متحد نہیں ہے، اور خیر یہ تو مسئلہ دریا خان کا بھی ہے، ضلع بھکر کا بھی ہے، اور اوورال دور دراز علاقوں کا بھی ہے۔ دریا خان پریس کلب دریا خان، اور اس کے بعد تو کتنے ہی گروپ ہیں، مطلب آپ کے دریا خان شہر میں بھی کتنے ہی گروپ ہیں۔ اس سے متعلق آپ کیا کہتے ہیں کہ کہاں کس حد تک کیسے متحد ہوں گے یہ لوگ؟ میں سر آپ کو یہ بتاؤں، جو قابل صحافی ہیں، جو اصل صحافت کرنے والے ہیں، جو مثبت صحافت کرنے والے ہیں، وہ سب متحد ہیں سلیم بھائی۔
کارڈ ہولڈر، چند کارڈ ہولڈر کرمنل قسم کے لوگ جو آ جاتے ہیں، وہ کارڈ لے کر آ جاتے ہیں، وہ خود کو اپنے انہوں نے چینلز بنا لیے ہیں جی، خود ساختہ وہ کرتے ہیں. وہ اداروں میں بھی جا کے کافی شکایات آتی ہیں ہمارے پاس، جی وہ فلانے ادارے کے بندے آ گئے جی، وہ کہتے ہیں جی ہم صحافی ہیں. یہ سارے صحافت کو ان لوگوں نے اکٹھا نہیں ہونے دیتے، نہیں تو جو قابل صحافی ہیں، جو مثبت صحافت کرنے والے ہیں، وہ سلیم بھائی سب اکٹھے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ایک بڑا اہم سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ دور دراز جتنے بھی اسٹیشنز ہیں، اور ہم تو خصوصاً اپنے ڈسٹرکٹ بھکر کی بات کرتے ہیں، دریا خان سمیت بہت زیادہ تعداد ہے صحافیوں کی. دریا خان سمیت ضلع بھکر میں صحافیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اس کا کوئی معیار ہے، اس کا کوئی کرائٹیریا ہے، کوئی حدود ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ اب یقیناً ایک حدود تو باہر ہونی چاہیے نا. اس سے متعلق آپ کہتے ہیں. آپ نے بالکل درست فرمایا. اس سے میں انتہائی معذرت کے ساتھ جو ہمارے چیف ایڈیٹران ہیں، یا وہ چینلز والے، یا وہ اخبار مالکان، ان سے درخواست کروں گا کہ صحافیوں کا کرائٹیریا ہونا چاہیے، ان کی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. ان کا سب سے پہلے تو ویریفیکیشن ہونی چاہیے ایجنسیز کے تھرو، اداروں کے تھرو، کہ کیا آیا یہ کسی کرمنل قسم کے لوگ تو نہیں ہیں، یا انہوں نے یہ صحافت کا جو لبادہ اوڑھ رکھا ہے یہ کسی جرائم پیشہ عناصر کو یا خود کو سیو کرنے کے لیے تو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اداروں اور چینلز اور اخبار مالکان کو دیکھنا چاہیے، اور ان کی تعداد تب کم ہو سکتی ہے. بہت شکریہ جی اکبر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہم نے آپ کے توسط سے جانا کہ دریا خان کے، بلکہ دریا خان سمیت ڈسٹرکٹ بھکر کے صحافی کن کن مسائل کا شکار ہیں، اور کس طرح سے سپورٹ وہ چاہتے ہیں اپنے صدر سے یا اپنے عہدیداران سے بھی، اور انتظامیہ سے وہ کس سپورٹ چاہتے ہیں. ناظرین، ملتے رہیں گے اگلی ایک انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، مزید ایک مہمان کے ساتھ. اجازت دیجیے. السلام علیکم.